بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں دو سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سجدے سے کام کیوں نہیں چلتا؟ محترم ناظرین، نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے فرض ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اسی کے مطابق نماز سکھا کر فرما دیا کہ اس طرح نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع تلقین فرماتے تو ایک سے زیادہ رکوع فرض ٹھہرتے، ایک رکعت میں ایک سجدہ طے فرماتے تو ایک ہی سجدہ فرض ٹھہرتا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی عدد تو مقرر ہوتا۔ اس لیے مومن کی شان تو یہی ہے کہ وہ دین کے احکام کو حکم خداوندی سمجھ کر تسلیم کر لے، خواہ اس کی حکمت و مصلحت اور علت سمجھ میں آئے یا نہیں۔ بے شک شریعت کے احکام مختلف حکمتوں اور مصالح پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے احکام پر عمل کرنا حکمتوں یا مصلحتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے، لہذا احکام پر عمل انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر کرنا چاہیے، حکمتوں اور مصلحتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تاہم فقہائے کرام، علماء اور صوفیاء امت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا، چونکہ سجدے میں ایک زیادہ تواضع ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی بنسبت رکوع کے زیادہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے سجدے کے تکرار کا حکم دیا۔ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کمال عجز و انکساری کا پے در پے عملی مظاہرہ کرتا ہے، ایک کے بعد ایک مرتبہ زمین پر پیشانی رکھنے سے بار بار عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، بعض نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے اس حکم سے اعراض کیا، ملائکہ نے ایک سجدے کے بعد جب دیکھا کہ ابلیس نافرمانی اور شقاوت کی وجہ سے سجدہ کرنے سے کتراتا رہا، لہٰذا ملائکہ نے توفیق خداوندی پر دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا۔ نمبر 3، بعض حضرات نے فرمایا، اللہ پاک نے تمام بنو آدم سے عہد لیتے وقت انہیں سجدے کا حکم دیا تو مومنین سر مسجود ہو گئے۔ جب انہوں نے سجدے سے اٹھ کر دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا تو انہوں نے توفیق خداوندی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نعمت کے شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ بھی کیا۔ نمبر 4، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دو سجدوں کے مقرر کرنے میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا اور اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ اب آپ کو ایک اور اہم ترین سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلسفہ نماز یا ہے، اور وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پھر روزگار کے حصول کے لیے کسی دوسرے ملک کا رخ کرتے ہیں اور یورپی ممالک میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان سے اکثر غیر مسلم ہی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں اور آپ ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی دین اسلام میں آ جائیں۔ آپ 5 وقت دن میں نماز ادا کرتے ہیں، کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتے۔ ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ فلسفہ نماز کیا ہے، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ تو سب مسلمان ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ نماز ہمارے جسم میں، ہماری طبیعت میں اور ہماری روح میں کیا کیا تبدیلیاں لاتی ہے؟ تو آپ کو فلسفہ نماز کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ صلاۃ یعنی کہ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپے تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ
ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی جو کیفیات ہیں، ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں، ہمارے ذہن میں جو خیالات ہیں اور ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں اور جو ہماری نیتیں ہیں، اچھی نیت ہے، بری نیت ہے، اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ رہی بات فلسفہ نماز کی، تو اسلامی قوانین اور دستور کے مختلف اور متعدد فلسفے اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے انہیں وضع کیا گیا ہے۔ ان فلسفوں اور اسباب تک رسائی صرف وحی اور معدنی وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ قرآن مجید اور معصومین کی احادیث میں بعض قوانین اسلامی کے بعض فلسفے اور اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انہی دستورات میں سے ایک نماز ہے۔ دوستو، نماز بھی انہی کا حصہ ہے اور انہی دستورات میں شامل ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ساری عبادتوں کا مرکز ہے۔ مشکلات اور سختیوں میں انسان کی تہ دل اور توازن کی محافظ ہے۔ مومن کی معراج ہے، انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکنے والی اور دوسرے اعمال کی قبولیت کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ یاد خدا ہے، اور یاد خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ سن لیجئے۔ نماز اور حج اور طواف کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ ذکر خدا یعنی یاد خدا بہت ہو سکے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ 5 وقت نماز قائم کریں، اور اس کے علاوہ بھی جب ہم سفر میں ہوں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، کسی کا انتظار بھی کر رہے ہوں یا کسی کے پاس گئے بھی ہوں، تو ہم اپنے دل میں ذکر اور اذکار جاری ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو ضرور بیان کرتے رہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی ضرور بھیجتے رہیں اور ان پر ہر وقت درود پڑھتے رہیں۔ محترم ناظرین، نماز کا سب سے اہم فلسفہ یاد خدا ہے، اور یاد خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یاد خدا سے دل کو آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نماز اور حج اور طواف کو اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ ذکر خدا، یاد خدا محقق ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ والسلام۔